حصار کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا حصار کرے، جی اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر اس طرح جنات وغیرہ یہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ چیزیں وغیرہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، یا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بعض اوقات شریر جنات اس طرح شرارتیں کرتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب اگر گھر کا مسئلہ ہے تو اس میں یہ کریں گے، گھر کے اندر سورہ بقرہ صحیح۔ یہ مکمل سورت یہ روزانہ گھر میں تلاوت کریں، روزانہ پڑھیں جب سورۃ تک ان کا البقرہ، یہ صحیح۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک یہ اس کو جاری رکھیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ شریر جنات وغیرہ سے حفاظت اچھا، یہ گھر کے حصار کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ گھر میں اگر اس طرح کی پرابلم ہو جی تو سورۃ البقرہ جی تلاوت کر لی جائے۔ اچھا یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اس میں موبائل میں چلا دیں سورۃ البقرہ، پڑھے نہ، اور صرف تیز آواز میں چلا دیں، گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو اس کی اجازت ملے گی یا صرف پڑھنا ہی ضروری ہے؟ وظیفے کا تعلق دیکھیں پڑھنے سے ہے، صحیح، کہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے، قرآن صحیح۔ مجید کو پڑھیں اور اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو پڑھنا ضروری ہے۔ جی اچھا، پڑھیں تو ناظرین تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، قواعد و مخارج بہتر ہونے چاہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ تو گھر کے حوالے سے آپ نے فرما دیا کہ گھر کا حصار ہو جائے گا۔ جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خود کا بھی حصار ہو جائے، اپنا حصار کیسے باندھیں؟ اپنا حصار کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک روحانی علاج ہمیں عطا فرمایا کہ اگر یہ بندہ پڑھ کے اس کو اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کر کے تو یہ جسم پر پھیر لیتا ہے تو اس کا حصار ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ انشاءاللہ الکریم یہ اس کی جنات وغیرہ سے، جادو سے بھی اس طرح اس کی حفاظت کا سلسلہ رہے۔ ارشاد فرمائیے، اب حصار باندھنا ہے ہم نہ، کیا وظیفہ ہے، کیا وظیفہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں تو ہمارا حصار ہو جائے؟ اس کے لیے آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، صحیح، یہ ایک بار پڑھیں، اس کو ہاتھوں پہ دم کر لیں۔ اب آپ اس کو سر سے لے کے اپنے سارے جسم پر اس طرح اپنا ہاتھ پھیلے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے، صحیح، اس طرح آپ کا یہ ایک بار کا عمل ہوا۔ اسی طرح آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سورہ فلق پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ ناس پڑھیں۔ اب یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اب دوبارہ ہاتھ پہ دم کریں، پھر اسی طرح اپنے سارے جسم پر اس کو پھیر لیجئے۔ تیسری بار پھر یہی عمل کریں، یہ روزانہ آپ کسی بھی وقت اس کو کریں، اللہ کی رحمت سے آپ انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ اور یہ حصار کا جو طریقہ ہے یہ سارے گھر والے اپنا الگ الگ کریں گے، یعنی کہ جس کو حصار کرنا ہے تو اب پڑھنے کے لیے وہی چیز کہ یہ درست مخارج کا ہونا یہ ضروری ہے، اب درست پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکات حاصل یعنی ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا تینوں صورتیں گی۔ جی یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، جی، یعنی 3 پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں تینوں صورتیں ہاتھوں پہ دم کر کے، جی پورے جسم پر پھیر لیں، یہ ایک دفعہ عمل جی ہوا، یہ ایک دفعہ۔ پھر دوبارہ یہی عمل کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کرنا ہے۔ اچھا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، ان کا اگر حصار باندھنا ہے ہمیں، یہ تو چلو اپنا تو ہو گیا، ہم تو پڑھ لیں گے، اور گھروں میں عموماً بڑے ہوتے ہیں تو وہ پڑھ لیں گے، اب بچوں کا کیا کریں، بچوں کا حصار کیسے باندھیں؟ بچوں کا یہ کہ جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان پر کوئی ان کا سرپرست پڑھ کے دم کر دیں، یہ دم کر دیں۔ صحیح، اس ماشاءاللہ۔ کی طرف اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائے، اب اس کا کوئی ایک ٹائم، کوئی میعاد، کوئی وقت ہے کہ اتنے عرصے تک یہ عمل کرنا ہے؟ یہ تو روزانہ کرتے رہیں، روزانہ کرنا اس کی برکات انشاءاللہ صحیح، کریم ملتی ماشاءاللہ۔ رہیں گی۔